اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب کے عوام نے آج جو بدلہ عمران خان سے لیا ہے، عثمان بزدار جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے، اس کے پنجاب کے عوام کے اوپر مسلط ہونے کا، جو 4 سال یہی اور جو فرا گوگی کے ذریعے پنجاب کو لوٹا گیا، پنجاب کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی جو پولیس ہے، پنجاب کے جتنے بھی چاہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تبادلے ہوں، وہ کروڑوں روپیہ لے کر جو ہوتے رہے، فرا گوگی کراتی رہی، جس کے پیسے بنی گالا جاتے رہے. تو پنجاب نے اپنا مینڈیٹ چھیننے کا، جو نواز شریف اور شہباز شریف کا مینڈیٹ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ تھا، شیر کا مینڈیٹ تھا، وہ مینڈیٹ چھیننے کا بدلہ آج پنجاب نے عمران خان سے چکتا کیا. فرا گوگی کو عوام پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے سر پہ مسلط کرنے کا بدلہ آج پنجاب نے لیا. عثمان بزدار جیسے نالائق شخص کو ڈمی چیف منسٹر بٹھا کے پنجاب کی بربادی کا بدلہ آج پنجاب کے عوام نے لیا. اور 25 لاکھ کی یہ بات کر رہے تھے، 2 ملین کی یہ بات کر رہے تھے. پنجاب، پورے پنجاب کے 38 ڈسٹرکٹ سے کہیں 200 بندہ نہیں نکلا. تو رانا صاحب نے تو بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے آج اتنی ڈپلائمنٹ کیوں کر دی، کیونکہ انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں. کہ نہ صرف عمران خان کو مایوسی ہوگی، ہمیں بھی بہت مایوسی ہوئی ہے. بالکل کہیں 200 بندہ یہ اکٹھا نہیں کر سکے. تو ایک تو توجہ بھی گورنمنٹ کی انہوں نے آج ناکام احتجاج پہ رکھی. پولیس کی جو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی توجہ بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر ہوتی، آج وہ اس احتجاج کو جو انہوں نے خونی انقلاب کے دعوے کیے تھے، اس کی عوام کی حفاظت میں ہوئی. اور پھر KPK کے عوام کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. تو ان کو بھی یہ امید تھی کہ اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو KPK سے نکلیں گے. KPK سے بھی انتہائی شدید مایوسی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور وہ جو انقلاب آ رہا تھا نا، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے KP اور پنجاب کے درمیان کتنی دیر ہوا میں معلق رہا، ابھی بھی معلق ہے. وہ انقلاب تو نہ آ سکا. KPK والوں نے بھی اس کے انقلاب کو ریجیکٹ کیا، اس کی فساد کو ریجیکٹ کیا، اس فتنے کو ریجیکٹ کیا. تو میں KP کے عوام کو بھی، سندھ کے عوام کو بھی، بلوچستان کے عوام کو بھی، پنجاب کے عوام کو بھی سلوٹ کرتی ہوں. پھر انہوں نے جب ان کو 2-3 دن پہلے، کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی، اناؤنسمنٹ کر کے لانگ مارچ کی، یہ پھنس گئے تھے کیونکہ ان کو وہ عوامی رسپانس نہیں مل رہا تھا. ان کو وہ بلڈ اپ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوگا وہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کو اپروچ کرنا شروع کیا. انہوں نے اسد کیسر صاحب نے، ایاز صادق صاحب کو 2 دن پہلے، اسد کیسر صاحب نے، اور جو ایکس چیف منسٹر ہیں ان کا کیا نام ہے، پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپنا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں. بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں الیکشن کی، لیکن دیر بائی میننگ کہ اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا لیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی دھونس اور دھاندلی میں اور اس طرح کے جو فتنہ باز ہیں، اس طرح سے جو جتھا لے کر آ کر تو ڈیمانڈز رکھنے والے، میں ان کی کسی دھمکی میں نہیں آؤں گا. اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ اس کو پورا کرے. میں ان کے کہنے پہ انتخابات نہیں کراؤں گا، اور انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ تب ہوں گے. اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ ملک آگے چلے گا. تو جب ان کو یہ جواب ملا تو اس کے بعد آج اور کل انہوں نے پھر رابطے کیے گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ مل کے بیٹھیں، آئیں، بات کریں. تو پھر حکومت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں. آج یہ صبح 10 بجے اسپیکر ہاؤس میں آئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے،
جس میں اسد عمر صاحب تھے اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے. اور پہلے جو ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی تھی اس میں فواد چودھری صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے. تو آج یہ 3 حضرات 10 بجے اسپیکرز ہاؤس میں آئے. انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے. لیکن اس کا لب لباب یہی تھا, اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھیں, عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے, جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا, انکار کر دیا گیا. اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف آ جائیں. سپریم کورٹ نے ان کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہماری سر آنکھوں پر, اس فیصلے میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے ایک سیف ایگزٹ تھا, ایک محفوظ راستہ تھا, اور یہ ان کی عزت بچانے کا پورا اہتمام تھا. لیکن ابھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی. تو اچانک آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے تو ان کے وکیل نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے دیں جہاں پہ 10,000 بندہ آتا ہے. تو پہلے تو 25 لاکھ کا انقلاب جو ہے وہ 10,000 کے انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی کہ ان کو 10,000 جس میں پورا آتا ہے, عوام 10,000 سے زیادہ آ نہیں سکتی, تو وہ ہمیں گراؤنڈ دی جائے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عوام تو نکلی نہیں. ہمارے وکیل نے, حکومت کے وکیل نے, اشتر اوصاف صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ وہ گراؤنڈ چھوٹی ہے, اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. تو اگر 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھیلیں گے, ادھر ادھر جائیں گے, تو ان کو تنگی ہوگی, ان کو پریڈ گراؤنڈ میں آنے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں وہی جگہ چاہیے جس میں 10,000 بندہ آتا ہے تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے. بہرحال وہ ان کو اجازت مل گئی, اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کی جس میں انہوں نے انشور کیا کہ امن و امان کی کوئی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی, رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. ابھی اس حکم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا, آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.